ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اصلاح پر کیوں ناراض ہوئے امام صاحب؟ دوستو، آج یہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، پرسوں میں عشاء کا نماز جو ہے ایک مسجد میں نے پڑھا، اور اس مسجد کے امام نے جو سورہ پڑھی وہ یہ سورہ ہے کہ پہلی سورہ القاریہ اور دوسری، جب آپ نے سورہ یہ پڑھ لی، جماعت ختم ہو گئی، تو میں سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے جب ہم لوگ باہر مسجد کے نکل گئے تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میری درخواست ہے، 2 باتیں میری سن لیجیے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بڑے پیار سے انہوں نے کہا، میں نے بھی بڑے پیار سے کہا کہ امام صاحب آپ نے یہ جو دونوں سورہ پڑھی ہے، کیا آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ انہوں نے نام سر ہلا دیا۔ پھر مجھے بڑی افسوس ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ امام صاحب ذرا سا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اے لوگو، جب قرآن پڑھی جائے تو غور سے سنا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور دوسری بات یہ کہ اے لوگو، جب قرآن تم پڑھو اور اس میں جنت کی بات آئے تو تم خوش ہو جائے گا، اور جب جہنم کی بات آئے تو آنکھ سے آنسو بہا دیا کرو، اگر آنسو نہ نکل پائیں تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ ابھی جو آپ نے 2 سورہ پڑھی ہے، ان دونوں میں جہنم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، 2 جہنم کا۔ اب یہ میرے رسول کی سنت تو چھوٹ گئی، اور ہمیں جو یہاں ہم لوگ 40 سے 50 آدمی نماز پڑھے ہیں، ہمارے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا کہ آپ نے یہ جو دونوں سورہ پڑھی ہے یہ کیوں پڑھی ہے، کس لیے پڑھی ہے، اللہ اس میں ہمیں کس بات سے ڈراتا ہے اور کس بات سے روکتا ہے، قرآن اللہ تعالی ہم تک کیوں پہنچایا ہے، اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔